بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو کسی عورت کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے کہ جب ایک عورت اپنے دل، نیت اور کردار کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ خود اس کی نگرانی فرماتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی نظروں میں عام ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں خاص ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو چیخ چیخ کر نہیں بلکہ خاموشی سے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں مگر وہ برباد نہیں ہوتی، جن پر الزام لگتے ہیں مگر ان کی عزت محفوظ رہتی ہے، جن کے خلاف حالات کھڑے ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی آخر میں سب کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوتا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں مسئلے کیوں آتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہر مسئلہ انہیں توڑنے کی بجائے مضبوط کیوں بناتا ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ عام عورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہونے کی نشانیاں خود عورت کو بھی پتہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج اس ویڈیو میں اگر آپ نے خود کو ان نشانیوں میں پہچان لیا تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی تھی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری دو نشانیاں اکثر لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے مشکل وقت میں یا مشکل میں سب سے پہلے دل کا اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کی سب سے پہلی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب زندگی اچانک سخت ہو جائے، راستے بند نظر آئیں اور دل بھاری ہو جائے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ وہ ہر درد کی کہانی لوگوں کو نہیں سناتی، ہر زخم سوشل میڈیا پر نہیں رکھتی، بلکہ خاموشی سے سجدے میں جا کر دل کھول دیتی ہے۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو بات وہ اللہ سے کرے گی وہی بات سب سے زیادہ سنی جائے گی۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ انسان وقتی سہارا دے سکتے ہیں مگر مستقل سکون نہیں، اسی لیے وہ مشکل میں بھی شکوہ کم اور دعا زیادہ کرتی ہے۔ کبھی آنسو بہتے ہیں، کبھی آواز رک جاتی ہے، مگر دل اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے۔ یہ عادت ایک دن میں نہیں بنتی، یہ برسوں کے بھروسے، آزمائشوں اور تجربوں کے بعد بنتی ہے۔ اور جب عورت کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسری نشانی ہے آزمائش میں بھی حیا، صبر اور وقار کا قائم رہنا۔ زندگی کی آزمائشیں اکثر انسان کا اصل چہرہ دکھا دیتی ہیں۔ دکھ، دھوکہ اور ناانصافی بہت سے لوگوں کو تلخ زبان اور بے قابو بنا دیتی ہے، مگر اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت یہاں مختلف نظر آتی ہے۔ وہ ٹوٹتی ضرور ہے مگر بکھرتی نہیں، وہ روتی ضرور ہے مگر حد پار نہیں کرتی۔ ایسی عورت جانتی ہے کہ اس کا ہر رد عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ غصے میں بھی زبان کو قابو میں رکھتی ہے اور صبر میں بھی خود کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ عزت صرف لوگوں کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں بھی ہونی چاہیے۔ اس کی حیا صرف لباس تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے الفاظ، لہجے اور فیصلوں میں بھی جھلکتی ہے۔ وہ دکھ میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وقتی غصہ مستقل نقصان بن سکتا ہے۔ یہی وقار، یہی صبر، یہی حیا اسے اللہ کی خاص حفاظت میں رکھتی ہے، جہاں آزمائشیں تو آتی ہیں مگر عزت محفوظ رہتی ہے۔ تیسری نشانی ہے لوگوں کی باتیں اس کے ایمان اور خودی کو نہیں توڑ پاتے۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کو سب سے زیادہ آزمائش لوگوں کی زبان سے ملتی ہے۔ باتیں بنتی ہیں، الزام لگتے ہیں، نیتوں پر حملے ہوتے ہیں،
مگر وہ عورت ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر وضاحت دینے والا مضبوط نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی سب سے زیادہ طاقتور جواب ہوتی ہے۔ اس کا دل شروع میں دکھتا ضرور ہے، مگر وہ خود کو یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ جانتا ہے تو لوگوں کا نہ جاننا نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی قیمت لوگوں کے الفاظ سے نہیں، اللہ کی رضا سے لگاتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ سیکھ لیتی ہے کہ ہر تنقید اصلاح کے لیے نہیں ہوتی اور ہر الزام حقیقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ اپنی توانائی صفائیاں دینے میں ضائع نہیں کرتی، بلکہ خود کو بہتر بنانے میں لگاتی ہے۔ یہی یقین، یہی مضبوطی، یہی اندرونی سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس عورت کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 4 ہے کہ اس کی دعاؤں میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونا۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کی دعائیں عام دعاؤں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ صرف آسان زندگی، زیادہ پیسہ یا لوگوں کی تعریف نہیں مانگتی۔ اس کی دعاؤں میں سب سے پہلے دل کی ہدایت، نیت کی صفائی اور ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر دل درست ہو گیا تو حالات خود بہت سنورنے لگتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتی ہے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہی دے، چاہے مجھے ابھی سمجھ نہ آئے۔ یہ دعا بہت بڑی قربانی مانگتی ہے، کیونکہ اس میں اپنی خواہش اللہ کی مرضی کے حوالے کرنی پڑتی ہے، اور جو عورت یہ کرنا سیکھ لے اللہ اس کے فیصلے خود سنوار دیتا ہے۔ اسی لیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی عورت کو وہی ملتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں مشکل ہی کیوں نہ لگے۔ نشانی نمبر 5، وہاں سے بچا لیا جانا جہاں نقصان مقدر بن سکتا تھا۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کی زندگی عجیب موڑ آتے ہیں۔ کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جس پر وہ بہت روئی ہوتی ہے، مگر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ وہی رشتہ اس کے لیے زہر بننے والا تھا۔ کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر وہی موقع آگے جا کر بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاموش منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو کئی بار خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اسے کس خطرے سے بچا لیا۔ وقت گزرنے کے بعد جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں اسے روک دیا گیا وہی جگہیں اصل میں نقصان والی تھیں۔ یہ حفاظت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ نشانی نمبر 6 ہے، بدلہ لینے کی بجائے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے اور ناانصافی کا احساس بھی جاگتا ہے، مگر وہ ان احساسات کو بدلہ بننے نہیں دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ بدلہ لینا وقتی تسکین تو دے سکتا ہے، مگر دل کو ہمیشہ کے لیے پرسکون نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ دل کی آنکھ کو نفرت میں بدلنے کی بجائے دعا میں بدل دیتی ہے۔ ایسی عورت کو یقین ہوتا ہے کہ جو انصاف اللہ کرتا ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ انسان صرف ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں، مگر اللہ نیت، درد اور آنسو سب جانتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتی ہے، چاہے سامنے والا اپنی غلطی مانے یا نہ مانے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ خاموشی اختیار کرنا سب سے مشکل صبر ہوتا ہے، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ خود اس عورت کی طرف سے جواب دیتا ہے، اور ایسا جواب دیتا ہے جو دل کو بھی ٹھنڈا کر دے اور حق کو بھی واضح کر دے۔ نشانی نمبر 7، تنہائی میں خوف کی بجائے سکون محسوس ہونا۔ اللہ کی حفاظت میں رہنے والی عورت تنہائی سے ڈرتی نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی۔ اگر ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ اس کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی تنہائی شور نہیں بنتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ وہ تنہائی میں خود سے بھاگتی نہیں بلکہ خود کو سمجھنے لگتی ہے۔ وہ اپنے رب سے باتیں کرتی ہے
اپنے دکھ اس کے سامنے رکھتی ہے اور آہستہ آہستہ دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہی لمحے ہوتے ہیں جہاں وہ دوبارہ مضبوط بنتی ہے۔ ایسی عورت کو لوگوں کی موجودگی کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی معیت کافی ہوتی ہے۔ اس کی تنہائی اسے کمزور نہیں کرتی بلکہ اندر سے جوڑ دیتی ہے۔ اور جو عورت تنہائی میں اللہ کو پا لے، دنیا کی بھیڑ اسے کبھی کھو نہیں سکتی۔ اگر آپ ان نشانیوں میں خود کو کہیں نہ کہیں پہچانتی ہیں تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہوتی ہے۔ کامل ہونا کسی سے ممکن نہیں، مگر نیت کا سچا ہونا اور دل کا اللہ سے جڑا رہنا ہر ایک کے اختیار میں ہے۔ صبر کو کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔